الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 157 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 158، 159 اور 160 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی شعائر، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، تو جو کوئی بھی حج کرے اس گھر کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں کہ وہ ان کا بھی طواف کرے، صفا اور مروہ کا، ان کے اوپر بھی، یعنی کہ چکر لگائے ان کے بھی۔ ومن تطوع خیرا، اور جو بھلائی میں اپنی خوشی سے بھلائی کے کام کرے گا، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے اور علم والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب ان آیات میں اللہ کی شعائر، اللہ کی نشانی کو تذکرہ ہوا ہے صفا اور مروہ کا۔ صفا اور مروہ کا یعنی کہ جس سے ہم جانتے ہیں کہ اس کے جو پس منظر یہ ہے کہ دو پہاڑیاں ہیں مکہ کی، تو ان کے درمیان یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے چھوٹے بچے کو اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑ دیا تھا اللہ کے حکم سے، بالکل وادی غیر ذی زرع تھی اس وقت، یہاں پہ کوئی زراعت نہیں تھی، کوئی پانی تک نہیں تھا، یہاں کچھ نہیں تھا، بالکل ایک جنگل بیابان تھا۔ اس وقت یہاں پہ اللہ کے حکم سے ان کو چھوڑ گئے تھے۔ تو اس وقت یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھیں حضرت ہاجرہ، یا ہاجر بھی نام بتاتے ہیں علماء، تو جو بھی تھے ان کا نام، ان کو یہاں پہ چھوڑ گئے تھے، تو انہوں نے پانی کی تلاش میں ان پہاڑیوں کے اوپر دوڑ لگائی تھی کہ پانی کی تلاش میں کبھی اس پہاڑی پہ گئے، کبھی اس پہاڑی پہ گئے کہ کہیں پانی کا کوئی نشان مل جائے اپنے بچے کی خاطر۔ تو اس دوڑ لگانے کو جو اللہ کی خاطر جو مشقت انہوں نے جھیلی، جو تکلیف اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے سودا کو اتنا پسند کیا کہ یعنی کہ اس عمل کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، قیامت تک کے لیے اس عمل کو جاری کر دیا۔ یہاں پہ یعنی کہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو مشقت اٹھائی جائے، جو محنت کی جائے، اللہ تعالیٰ اس کی کس قدر کرتا ہے۔ اللہ شاکر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے۔ تو یہاں پہ اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ اور جو عمرہ کرے اور حج کرے، تو یہ اللہ کی نشانی ہے، صفا مروہ، اس کی اگر طواف کرے، ان کا بھی ایک چکر لگائے، تو اللہ کے نزدیک کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پہ حالانکہ صفا مروہ کے جو ہے چکر طواف یہ ضروری ہے، ایک لازم عمل ہے، لیکن یہاں پہ الفاظ کچھ اس طرح سے آ رہے ہیں، فلا جناح کے الفاظ، کہ کچھ گناہ نہیں ہے، تو بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ضروری کام نہیں ہے، لیکن کوئی کر لے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ظاہری الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اس کے پس منظر علماء اور مفسرین جو بیان کرتے ہیں وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں تھیں، ان کے اوپر جہالت کے زمانوں میں جو ہے وہ بت رکھے ہوئے تھے، یعنی کہ ہر جگہ بت ہی بت تھے اس وقت پہلے، تو یہاں ان پہاڑیوں کی چوٹیوں کے اوپر بھی وہاں پر انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے۔ تو بعد میں لوگوں کو کچھ یعنی کہ اس قسم کا وہم ہوا، دل میں خیال سا آیا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی جہالت کی رسم ہوئی ہے، جو ہم دوڑے لگاتے ہیں یہاں پہ بت رکھے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ یہ بت پرستوں نے کوئی اپنا کوئی ایجاد کر لیا ہو، کہ ورنہ اصل تو طواف وغیرہ جو کعبے کے معاملات یہی ہیں۔ تو یہ ان کے پہاڑیوں پہ جو دوڑنا ہے، یہ کہ کوئی جاہلانہ عمل نہ ہو، کہ مشرکانہ کوئی عمل نہ ہو جو ہم ابھی بھی کرتے آ رہے ہیں۔ تو اس قسم کا ایک سوال ذہن میں پیدا ہوا، اس سوال کے جواب میں صلی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات کی ہے کہ یہ جو صفا مروہ یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ کوئی بت پرستی کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی شاعر مقرر کیا ہے، تو اس کے اوپر کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اگر اس کا طواف کیا جائے تو یہ جو تمہارے ذہن میں ایک گناہ کا تصور آ گیا کہ شاید کوئی گناہ کی بات نہ ہو، اللہ نے اس وہم کو دور کیا کہ نہیں، یہ گناہ کی بات کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کے شاعر ہے، اللہ کی نشانی ہے، تو جو کوئی اس کی طواف کرتا ہے تو یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے مزید کہا کہ جو بھلائی میں خوشی کے ساتھ جو کام کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے واضح نشانیوں میں سے، دلائل میں سے، والہدیٰ اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ وہ کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم آیت ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز کتاب میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی لوگوں کے لیے، اب جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں، یعنی کہ کتاب لوگوں کو پڑھ کر نہیں سناتے، اس کو کھول کے نہیں بتاتے، اس کے اندر چھپا جاتے ہیں، اس کے اندر کوئی ملاوٹ کر جاتے ہیں اس ہدایت اور دلائل کو، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔
یہ یعنی کہ ایک بڑی اہم چیز ہے، اور یہ بڑا ایک ایسا معاملہ ہے جو اکثر لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، ہر مذہب کے تقریباً لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے مطلب کے جو خلاف باتیں ہوتی ہیں اس کو چھپا جاتے ہیں۔ اکثر یہ چیز ہوتی ہے، علماء سو جن کو کہا جاتا ہے ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو کھل کے حقیقت نہیں بتاتے، اپنے مطلب کی چیزیں سنا دیتے ہیں، جو چیز اپنے مطلب کے اپنے منشا کے خلاف جا رہی تھی اس کو چھپا جاتے ہیں۔ اور یہ یعنی کہ عام انسانوں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے، علماء کے علاوہ عام لوگ بھی ہیں، وہ بھی اکثر یہ کرتے ہیں، کوئی گواہی دے رہے ہوں گے، کہیں عدالت میں بیان دے رہے ہوں گے، کہیں لوگوں کے درمیان بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں، کسی محفل میں بیٹھے ہوں گے، اپنے مطلب کی چیزیں بیان کر دیں گے، لیکن جو اپنے مطلب سے خلاف بات ہوتی ہے اس کو چھپا جاتے ہیں، گول مول کر جاتے ہیں، کوئی زومانی بات کر جاتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ شدید ترین یعنی کہ لعنت کے مستحق ہونے والی چیز ہے کہ جو چیز اللہ نے لوگوں کے لیے بیان کر دی کتاب میں، خاص طور پہ یہاں پہ دین سے متعلق کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ فالٹ اس قسم کا ہے جو انسانوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے، دنیائی معاملات میں بھی یہ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں اتنا سخت یہ معاملہ ہے کہ اللہ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے کہ جو چیز اللہ نے کتاب میں بیان کر دی ہے لوگوں کے لیے، کتاب میں رکھ دیا اللہ تعالیٰ کہ لوگوں کو تو ایک بات پہنچائی جائے، لیکن جن کی ذمہ داری ہے بات کو پہنچانا ہے وہ اس بات کو نہیں پہنچا رہے بلکہ چھپا رہے ہیں اس کو، تو اللہ نے صاف فرمان دیا کہ لعنتی لوگ ہیں اللہ کے نزدیک، اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ کتنے سخت الفاظ ہیں یہ۔ اگر اللہ نے ایک ایکسپشن دے دی کہ بچت کا طریقہ کیا بتا دے گا، الا الذین تابوا، مگر جو لوگ توبہ کر لیں، پلٹ آئیں، واپس ایک یو ٹرن لے لیں اپنی جگہ پہ، جو انہوں نے غلطی کی تھی وہاں سے واپس پلٹ جائیں، وہ اصلاح کر لیں، اپنے اس معاملے کو سلجھا لیں، وہ بینوا، اور اس کو بیان کر دیں، جو چیز انہوں نے چھپائی تھی وہ لوگوں کو بتا دیں، فاولئک اتوب علیہم، تو یہ لوگ ہیں کہ میں ان کے اوپر بھی پلٹوں گا، ان کے اوپر نکاح کروں گا، توبہ کی قبول کروں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ توبہ کے مستحق ہوں گے، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک میں ہی توبہ قبول کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ یہ ایک بڑی سخت آیت ہے اس کے اندر کہ انسان حق کو چھپا جانا جو ہے یہ اللہ کے نزدیک بہت سخت معاملہ ہے۔ جو چیز اللہ نے بیان کر دی ہے اس کو ایز اٹ از بیان کرنا ضروری ہے، اپنے مفاد کی خاطر اور اپنے کسی غرض کی خاطر اس چیز کو چھپا جانا جو ہے یہ سخت جو ہے اللہ کے نزدیک ناپسند چیز ہے اور لعنت کا مستحق ہونے والی چیز۔ لعنت کا مطلب اللہ کی لعنت پڑ گئی تو سمجھو اس کے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اللہ کی نظر رحمت جو وہ اس سے ہٹ گئی، اب وہ دھتکار آ گیا کہ سب کا اب جائے جہاں مرضی، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ عام دنیائی معاملات میں بھی ہم اس چیز کو غور کریں کہ ہم ایسا کوئی کام تو نہیں کرتے جو اپنی مرضی کی چیز وہ بیان کر دی، جو ذرا مرضی خلاف ہو اس کو چھپا دی۔ یہ جب عام انسانوں ہمارے اندر خصلت ہوتی ہے، یہ خصلت آگے ہر جگہ پر رہتی ہے، پھر دین کے معاملات بھی جہاں آ جاتے ہیں وہیں بھی یہ خصلت ہماری آگے آ جاتی ہے، اور دینی معاملات میں بھی جو ہم اپنے فرقے کی بات اور اپنے مطلب کی بات، اپنے مسئلے کی بات، اپنی جماعت، اپنی مرضی کے لوگوں کے مطابق بات جب وہ بیان کرتے ہیں، ذرا کوئی بات خلاف آئی اس کو گول مول کر دیا، چھپا دیا، اس کو ایسے اگنور کر کے گزر گیا آگے۔ تو یہ چیز اللہ کے نزدیک بڑی پکڑ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ہر قسم کے معاملات سے محفوظ فرمائے، جو حق کی بات ہے وہ قولوا قولا سدیدا کے تحت ہمیں بات صاف صاف کر دینے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور ایسے بھی شیطان کے فتنے اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔